الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد اللذیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا يعلمون وآیات لهم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرنہ منازل حتى عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین ہے، 23واں پارہ ہے۔ سورہ یاسین 22ویں اور 23ویں پارے میں ہے۔ الحمدللہ 22 پارے تفسیر افتخار التفاسیر فی تفسیر مسعودی یعنی مطالب ورودی، 22 پارے مکمل ہوئے، 23واں پارہ شروع ہے۔ آج مارچ کی 16 2018 اور جمادی الثانی کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں، 1439 ہجری۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سبحان الذی خلق الازواج، پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑے بنائے، کلھا مما تنبت الارض، ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم ومما لا یعلمون، اور خود ان میں سے اور ان چیزوں میں سے جن کی انہیں خبر نہیں۔ یعنی یہ قرآن کا دعویٰ ہے 1400 سال پہلے، 1400 سال اور 1450 سال کے درمیان میں یہ آیات نازل ہوئی۔ اس وقت کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس طرح مرد اور عورت انسانوں میں نر اور مادہ ہیں، جانوروں میں نر اور مادہ ہیں، اسی طرح نباتات درختوں میں بھی نر اور مادہ ہے۔ لیکن قرآن اس وقت فرما رہا ہے یہ بات آج ان کو پتہ چلی ہے کہ ان میں بھی جوڑے ہیں۔ اب آپ پھول کو دیکھ لیں تو اس میں پولن بھی ہوتا ہے اور اس میں اووری بھی ہوتی ہے۔ پولن جو نر ہے اور اووری جو مادہ ہے جس میں انڈے ہوتے ہیں۔ جانوروں کی اور انسانوں کی اووری میں عورتوں کی انڈے ہوتے ہیں۔ تو اس میں نر اور مادہ، ایک ہی پھول کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یا دو پھولوں میں یا دو پودوں میں الگ الگ بھی ہوتی ہیں۔ اور ہوائیں اور یہ جو پرندے اور یہ جو پتنگے اور یہ تتلیاں، ان کو ایک سے پولن اٹھا کے دوسرے کی اووری میں لے جاتے ہیں۔ تو قرآن اس وقت کہہ رہا ہے کہ ہم نے زمین کی ہر اگنے والی چیز میں بھی جوڑے پیدا کیے، جب کسی کو پتہ نہیں، اور ہر ایک میں جوڑے ہیں، اور خود انسانوں میں بھی، اور جن کا ان کو علم نہیں ہے اس میں بھی جوڑے ہم نے بنائے ہیں۔ اب یہ آج تک ہمیں علم نہیں ہوا، ہو سکتا ہے آئندہ آنے والی قوموں کو اس کا علم ہو جائے کہ جمادات کے جوڑے، پتھروں کے جوڑے کیسے ہیں۔ وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا هم مظلمون۔ اب کیا ہے کہ یہ ایک آیا کسے کہتے ہیں؟ نشانی کو۔ یہ ایک نشانی ہے، کس میں؟ رات میں۔ اب رات میں نشانی کیا ہے؟ نسلخ منہ النہار۔ نسلخ کسے کہتے ہیں؟
جب اپنی جو سانپ ہوتا ہے نا، جب وہ اپنی کھلڑی اتار دیتا ہے اور اس میں نئی کھلڑی بن جاتی ہے اور پرانی کھلڑی چھوڑ دیتا ہے، اس کو نسلخ کہتے ہیں، اوپر والی جلد۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم رات کو اس طرح دن کھینچ لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہے، 1450 سال پہلے کی بات کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سائنس کیا کہتی ہے، فلکیات کیا کہتی ہے کہ جب زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے تو موسم پیدا ہوتے ہیں، اور جب اپنے گرد چکر لگاتی ہے تو دن رات پیدا ہوتی ہے۔ تو جب اپنے گرد چکر لگاتی ہے، جو حصہ سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے، جو پیچھے ہوتا ہے رات ہوتی ہے، اور اس طرح اس کو کھینچ کر، یعنی اس کی حرکت کو ہم اس میں سے دن نکال لیتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا۔ پہلے یہ تھا یونانی فلسفے میں کہ سورج چل رہا ہے اور زمین ساکن ہے، پہلے یہ تھا۔ پھر انہوں نے 18ویں صدی میں سائنس نے کہا نہیں، سورج رکا ہوا ہے، زمین چکر لگا رہی ہے۔ لیکن قرآن اس وقت کہہ رہا ہے کہ سورج بھی چل رہا ہے اور زمین بھی چل رہی ہے۔ اب یہ اس بات پہ آئے ہیں یہ 100 سال پہلے کہ ہاں سورج بھی چل رہا ہے اور زمین بھی چل رہی ہے۔ 30,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج جو ہے نا وہ چل رہا ہے، اس کے گرد سارے سیارے اسی طرح اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور وہ بھی دوڑ رہے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا۔ سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے ساتھ۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ یہ حکم ہے زبردست علم والے کا۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں قائم کر دی۔ یہ اب وہ چیز اس میں بیان ہو رہی ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ نظر جو آ رہا ہے وہ والقمر، یہ جو چاند ہے، قدرنہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ڈال میں آ جاتا ہے۔ اب یہ چیز جو ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں سے، اب یہ اس کا ہے، یہ اب اس کا ہے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ چاند جو ہے وہ پہلی رات کا چاند جسے حلال کہتے ہیں، باریک ہے، پھر موٹا ہوتا ہے، پھر موٹا، 14ویں رات کا چاند بدر ہو جاتا ہے، پھر یہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ یہ جو ہمیں چیز نظر آ رہی ہے اب اس کا ذکر ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلَ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اب یہ چیز اس وقت کسی کو نہیں پتا تھی جب قرآن بیان کر رہا، نہ یونانی فلسفے میں یہ چیز تھی، نہ افلاطون نے یہ بیان کیا، نہ سقراط نے بیان کیا، نہ بقراط نے بیان کیا، اور نہ ہی اس وقت کہ جو ماہرین فلکیات تھے ان کو اس بات کا علم تھا۔ اور اس بات کا علم جو ہے وہ ابھی 100 سال سے زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ اس بات کا علم سائنسدانوں کو ہوا ہے کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ۔ سائنسدان کیا کہتے تھے؟ پہلے کہتے تھے کہ سورج چل رہا ہے، زمین ساکن ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ سورج ساکن ہے، 18ویں صدی میں زمین چل رہی ہے۔ اب کہتے ہیں سورج بھی چل رہا ہے، زمین بھی چل رہی ہے۔ قرآن اس وقت کہہ رہا ہے کہ سورج بھی چل رہا ہے، زمین بھی چل رہا ہے۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ۔ سورج اپنے مدار میں چل رہا ہے، چاند اپنے مدار میں چل رہا ہے، زمین اپنے مدار میں چل رہی ہے۔ نہ سورج چاند کو پکڑ سکتا ہے، نہ چاند سورج کو پکڑ سکتا ہے، نہ زمین چاند کو پکڑ سکتی ہے، نہ چاند زمین کو پکڑ سکتا ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے فی فلکن یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا۔ اب یہ بتائیں کہ یہ زمین ہے، اس کا کل ایک جگہ سے یہاں سے چلے منڈیر سیدہ سے تو آپ 40,000 میل کا سفر طے کریں تو پھر منڈیر سیدہ پہنچ جائیں گے پوری زمین کا چکر لگا کے۔
40,000 کلومیٹر پوری زمین، 14-15 ہزار کلومیٹر چاند ہوگا، کئی کروڑ کلومیٹر ہے سورج، اور اتنے بڑے بڑے سیارے اور ستارے ہیں کہ جو کروڑوں میل جن کا سفر ہے، اور یہ تمام سیارے اور ستارے اس ایک کہکشاں میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کئی ارب ہیں، اور اس طرح کی اربوں کہکشائیں ہیں، تو پھر بتائیں جو ان کو بنانے والا ہے وہ تو قرآن نے جو چیز بیان کی ہے اب بس سائنس اس پہ آ رہی ہے، اور بے شمار ایسی چیزیں ہیں کہ جو ابھی سائنس کو سمجھ نہیں آئی، نہ ہمیں سمجھ آئی ہیں، آئندہ آنے والی نسلیں اور آئندہ آنے والی جنریشنز اور آئندہ آنے والی قومیں شاید ان کو سمجھ سکیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔